اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشرف بٹ ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شانو 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم غزل پڑھ رہے ہیں، غزل کا پورشن۔ تو ہم نے آج حامد کشمیری صاحب کی غزل گوئی پہ بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حامدی صاحب کی غزل پڑھیں، ہم حامدی صاحب کے ادبی زندگی اور ولادت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ حامدی صاحب کی ولادت 1937 عیسوی میں ہوئی۔ عبدالقیوم خان آپ کا نام تھا اور ہمدم تخلص کرتی تھی۔ والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے تاجر تھے۔ حامدی کشمیری اردو کے کہن مشق شاعر ہیں۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا۔ دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجمع جو 2003 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ آپ نے نعتیں بھی اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف رہی ہے۔ آپ ایک معتبر غزل گو ہیں۔ غزل کی خوبی یہی ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تر تجربات کو سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کرے۔ یہ چیز حامدی کشمیری صاحب کے یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے۔ یہ حامدی صاحب کے ولادت کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ اب حامدی صاحب کی ہم پہلی غزل پڑھیں۔ میں یہ غزل پڑھوں اور آپ سے استدعا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیے اور اپنی کتابیں کھول کر یہ دیکھیے کہ میں کس طرح ان اشعار کا تشریح کروں۔ غزل نمبر 1 حامدی صاحب کی۔ ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسماں تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ ڈویا نہیں گیا جو کسی پرشگال میں، میری زمیں پر وہ لہو کا نشان تھا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ حامدی صاحب اس پہلے والے مطلع کے اشعار میں کہتے ہیں، غزل کے مطلع میں شاعر حمدم کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارا نام بھی شہر کے امیروں اور رئیسوں میں شمار ہوتا تھا اور ہمارا مقام بھی شہر میں تھا۔ ہم ہمیشہ بے سر و سامان نہیں تھے اور ہمیشہ ہی سے آسمان تلے بے یار و مددگار نہ تھے۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ حمدم کشمیری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پہلے سے ہی یقین تھا کہ ہمارے شہر سے انصاف اور مساوات کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور یہاں وہ لوگ راج کریں گے جو ظالم و لٹیرے ہوں گے، لیکن اے میرے دوست تجھے ہی ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ڈویا نہیں گیا جو کسی پرشگال میں، میری زمیں پر وہ لہو کا نشان تھا۔ اس شعر میں حمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ ہماری اس سرزمین پر شہیدوں کا مقدس خون گر پڑا ہے جس کے نشان کبھی نہ مٹیں گے، اور اگرچہ 1000 بار بارش یا پانی سے اس خون کے نشانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی مگر وہ انمٹ نقوش ثابت ہوئی۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ غزل کے مقطع میں حمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ سے اب میں خاموش ہو چکا ہوں، میرے ساتھ ساتھ جتنے بھی سخنور لوگوں کو خوابی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے سرگرم جو تھے وہ سب کے سب اب خاموش ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے غزل نمبر 1 حمدم کشمیری صاحب کی تشریح بھی مکمل کی ہے، اور انشاءاللہ ہم کل غزل نمبر 2 اس کی پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ آج اتنا ہی۔ خدا حافظ و ناصر۔